امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کے لیے بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة انتظار الفرج والصبر. درود بھیجے محمد والے محمد. فضائل محترم، سب سے پہلے عرض کروں گا کہ اس محفل کے مہمان خصوصی انشاءاللہ صاحب العصر والزمان ہیں. آج ہم سب یہاں آئے ہیں تاکہ اس ہستی کی یاد اپنے ذہن میں، اپنے دل میں زندہ کر سکیں کہ جس کے وجود سے، جس کی برکتوں سے ہمارا وجود باقی ہے. آج یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ امام زمانہ کے وجود سے قائم ہے. ہمارے اعتقادات کے مطابق زمانے کا امام وہ ہستی ہوتا ہے، حجت خدا وہ ہستی ہوتا ہے کہ جس کے وسیلے سے خدا کائنات کے چرخ کو چلاتا ہے، خدا وسیلہ بناتا ہے مخلوقات کی زندگی کو چلانے کا. لہذا آج ہم سب اسی ہستی کے دسترخوان پر جمع ہیں. عزیزوں، وقت بہت کم ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے اعمال میں انجام دینے، اور یقیناً اعمال میں سے ایک افضل ترین عمل خود معرفت امام زمانہ کا خصوص ہے. لہذا یہ بھی انشاءاللہ اسی عمل کا حصہ ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے آنے میں راستے میں مشکلات کی وجہ سے، لہذا میں مختصراً چند جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا. دیکھو عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ اگر کوئی ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، تو سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان کا اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچاننا، امام زمانہ کی معرفت نہ رکھنا. جو شخص اپنے زمانے کے امام سے جتنا دور ہوگا اتنا زیادہ وہ خسارے میں، جتنا زیادہ دور ہوگا. اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی مشرک ہے کہ جس کو امام زمانہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کوئی علم نہیں، وہ بہت بڑے خسارے میں. اور جو مسلمان ہو لیکن زمانے کے امام کو نہ مانے، نہ پہچانے، معرفت نہ رکھے، اطاعت نہ کرے، وہ اور زیادہ خسارے میں. تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. اور اس سے اگلا اسٹیپ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے کے امام کی امامت کا دم بھرتے ہیں اور پیروکار ہیں، یعنی میں اور آپ، لیکن اس کے باوجود اگر ہم زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھیں، ہمیں معلوم نہ ہو کہ زمانے کے امام کی مشکلات کیا ہیں، امام ہم سے چاہتا کیا ہے، امام نے ہمارے وظیفے کا تعین کیا فرمایا ہے، غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. آیا ہم صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم 12ویں امام کے ماننے والے ہیں اور بس، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہماری؟ یا زیادہ سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ میں ہم دعائیں اللہم کل ولیک فرج جو ہے وہ پڑھ لیں اور بس ذمہ داری ختم، یا اس کے بعد صدقہ دے دینا. لہذا یہ بھی ذمہ داری ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن عزیزوں، ذمہ داریاں اس سے بڑھ کر ہیں. میں چند نکات کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ 20 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد.
عزیزوں، علماء کرام نے چند وظیفوں کا تعین کیا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں، فرمودات کی روشنی میں، کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھو عزیزوں، مختصراً عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی ذمہ داری جو ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور شیعان علی پر عائد ہوتی ہے، شیعان امام زمانہ پر عائد ہوتی ہے، وہ ہے معرفت امام زمانہ کا حصول۔ سب سے پہلی ذمہ داری معرفت امام زمانہ کا حصول۔ عزیزوں، معرفت کا بڑا مقام ہے۔ الحمدللہ ہم محب آل محمد ہیں، الحمدللہ ہم محب امام زمانہ ہیں، لیکن یہ محبت اس طرح سے اس سانچے میں ڈھالی جائے کہ وہ معرفت امام کا ذریعہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، محبت اس انداز کی ہو کہ معرفت امام زمانہ کا ذریعہ بن جائے۔ محبت کا نتیجہ امام زمانہ کی معرفت سے دوری نہیں ہے بلکہ نزدیکی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کہیں 12ویں امام کے ماننے والے ہیں، معرفت امام رکھنے والوں، لیکن وہ خواہشات اور وہ عوامل جو امام زمانہ کے، میں اس سے دور ہو جاؤں۔ ممکن ہے عقلی طور پر میں جس سے عشق کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں، جس کا دم بھرتا ہوں، میں اس کی معرفت رکھتا ہوں تو دم بھرتا ہوں۔ بس جتنا میں محبت کا اظہار کروں گا اس سے اتنا ہی مجھے نزدیک ہونا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کے لحاظ سے، نظر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مجھے اس سے نزدیک ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ عزیزان محترم برعکس ہو جاتا ہے کہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن معرفت اتنی ہی زیادہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم صحیح معنوں میں جو معرفت کا طریقہ ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے فرمودات کو مد نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے محبت کر بھی اور حصول معرفت کر بھی۔ ہم کبھی واجبات سے دور نہیں ہوں گے، ہم کبھی اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے دور نہیں ہوں گے، ہم کبھی امام زمانہ سے دور نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمودات امام کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اب محبت کے نام پر، امام زمانہ کے نام پر بے عملی پھیلانا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے معرفتی، بے بصیرتی۔ لہذا اسی وجہ سے دعاؤں میں ہمارے ذکر ہے کہ دیکھو آخر زمانہ میں مخصوصاً یہ دعا ضرور کیا کرو، اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ۔ بار الہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، چونکہ اگر میں نے تیری معرفت حاصل نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ۔ بار الہ مجھے اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما، کیونکہ اگر میں نے تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کی تو میں ہرگز تیری حجت خدا یعنی امام زمانہ کی معرفت حاصل کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ولدت عن دینی۔ بار الہ مجھے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، حجت خدا کی معرفت نصیب فرما، چونکہ اگر میں نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں دین پر بظاہر عمل پیرا ہوں گا لیکن دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، صحیح دین پر عمل نہ کر پاؤں گا۔ نمازیں میری نمازیں بظاہر ہوں گی لیکن حقیقت میں قبول نہ ہوں گی۔ لہذا عزیزوں، معرفت پہلی سیڑھی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی بلند آواز سے درود بھیجیں تاکہ پتہ چلے جاگ رہے ہیں۔ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ خوشنود ہے امام زمانہ بلندار دربار، اللہم صلی علی محمد۔ امام زمانہ کی معرفت کا حصول عزیزان محترم ضروری ہے، کتب کے مطالعے کے ذریعے سے، علماء کی صحبت کے ذریعے سے اور تدبر کے ذریعے سے اور اطاعت امام کے ذریعے سے۔ بہرحال اس پوائنٹ سے میں گزرتا ہوں۔
دوسرا نقطہ عزیزان گرامی، غیبت امام زمانہ میں جو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے ثابت قدمی۔ جب تم نے کہہ دیا کہ میں امام زمانہ کا ماننے والا ہوں تو پھر ثابت قدم رہو۔ جب تم نے کہہ دیا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارو۔ عزیزوں، علی والا ہونا آسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ پوری تاریخ تشیع کی خون سے رنگین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو دشمنان علی تھے، دشمنان خدا تھے اور خالص محمدی اسلام کے منکر اور مخالف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ علی اولاد علی اور شیعان علی پھلے پھولیں، کہ جس کے نتیجے میں خود اسلام پھلے پھولے گا، لہذا وہ اس بات کو نہیں چاہتے تھے۔ لہذا عزیزوں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں، ان کے چاہنے والوں کی راہ میں مشکلات ایجاد کی گئی۔ آپ دیکھ لیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے افعال کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جناب سیدہ کے مظالم سے لے کر اور سن 61 ہجری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد بنو عباس اور بنو امیہ کے مظالم آپ کے سامنے ہیں عزیزان محترم، اور آج تک یہ مظالم موجود ہیں۔ پارا چنار آپ کے سامنے ہے، ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے سامنے ہے، بحرین آپ کے سامنے ہے، یمن آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، اور عزیزوں کراچی کا وہ عاشور آپ کے سامنے ہے۔ ہر روز ایک کربلا بنائی جاتی ہے شیعان حیدر کرار کے لیے۔ عزیزوں، ثابت قدمی ضروری ہے۔ اگر تم نے کہہ دیا کہ میں علی والا ہوں، میں امام مہدی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، تو پھر تمہیں ثابت قدمی دکھانا پڑے گی۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس راہ میں جنہوں نے استقامت دکھائی، بس وہاں پر ملائکہ کا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ اپنا رب کہہ دینا کافی نہیں جب تک کہ تم استقامت نہ دکھاؤ اس راہ۔ علی کا دم بھرنا، علی کے نعرے لگانا کافی نہیں جب تک کہ علی کی راہ کے اوپر استقامت نہ دکھاؤ۔ سر کٹتا ہے تو سر کٹ جائے، بازو کٹتے ہیں تو بازو کٹ جائیں، پاؤں قلم ہوتے ہیں تو پاؤں قلم ہو جائے، لیکن علی والے لوگوں کے عزائم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، ان کے ارادوں کو کوئی خاک میں نہیں ملا سکتا۔ عزیزوں، آج وہ دور ہے کہ غیبت امام زمانہ میں ہم اور آپ استقامت دکھائیں۔ آج دشمن ہمیں للکار رہا ہے، آج دشمن ہمیں پکار رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر مختلف مناطق ہوں، جیسے خود پارا چنار کی سرزمین ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین ہے، جیسے کوئٹہ کی سرزمین ہے، اور کراچی میں جو سانحات آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ عزیزوں، آج ہمیں استقامت کی ضرورت ہے، آج ہمیں وحدت کے ساتھ راہ علی پر چلنے کی ضرورت ہے، چاہے اسلام میں کتنی مشکلات آئیں۔ اور الحمدللہ ہمارے مومنین نے ثابت کیا ہے کہ غیبت امام زمانہ میں ہم ثابت قدم ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس راہ میں شہادت پیش کریں گے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ ذاک الذی، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ذاک الذی یغیب عن شیعتہ، کہ وہ میرا بیٹا ہوگا مہدی کہ جو غائب ہو جائے گا اپنے شیعوں سے، شیعوں کے سامنے نہیں ہوگا، غائب ہو جائے گا، وَأَوْلِيَائِهِ، اور اپنے ساتھیوں سے بھی غائب ہو جائے گا۔ غیبتہ لا یثبت فیہا الا فیہا علی القول بامامتہ، فرما رہے ہیں کہ اس غیبت کے زمانے میں جو بھی امامت کا دم بھرے گا وہ ثابت قدم نہیں رہ پائے گا، الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان، مگر جس کے قلب کا خدا نے ثابت قدمی کے لیے اس کے قلب کا امتحان لے لیا ہو۔ بس ثابت قدمی کے لیے اپنے قلوب کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ عزیزوں، تیسرا وظیفہ اور تیسری ذمہ داری جو غیبت امام زمانہ میں ہماری ہے، وہ ہے دشمنان امام زمانہ سے اظہار برات کرنا۔ غیبت امام زمانہ میں دشمنان آل محمد سے، دشمنان امام زمانہ سے دشمنی کرنا۔
اظہار برات کرنا. عزیزوں یاد رکھیے گا کہ شیعہ مکتب وہ مکتب ہے کہ جس میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ محبت کرنا واجب ہے وہاں نفرت کرنا بھی واجب ہے. محبت خدا سے، خدا کے رسول سے اور آل رسول سے اور شیعان آل رسول سے، اور دشمنی کس سے؟ دشمنان خدا سے، دشمنان رسول سے، دشمنان آل محمد سے اور دشمنان شیعان آل محمد سے. عزیزوں محبت بھی واجب اور نفرت بھی واجب، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ تولا اور تبرہ کیا ہے؟ تو یہی ہے اذان محترم. لہذا امام زمانہ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا، ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا اور اس سے دشمنی کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. غیبت امام زمانہ میں اذان محترم. عزیزوں عجیب و غریب کانسیپٹ دیا گیا. بھائی امام زمانہ کہ آپ چاہنے والے ہیں تو کیا کیجئے؟ چلے کاٹیے. 40 دن تک چلے کاٹے جاتے ہیں. بھائی ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے؟ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے؟ بحرین میں تمہاری شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آل محمد کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں بم دھماکے ہو رہے ہیں. اس کو اپنے چلے کی فکر ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں. بھائی پاکستان میں دشمنان امام زمانہ کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی قوم کے ساتھ، آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ؟ تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم اپنے ذکر و فکر میں مشغول ہو. یہ صوفی ازم اور یہ صوفی نظر ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے اور پہاڑوں پر نکل جائے اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے. نہ اسے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہو، نہ اپنے ملک و ملت کی فکر ہو، نہ اسے اپنے مذہب کی فکر ہو کہ دشمن اس مذہب کے ساتھ کیا کر رہا ہے. لہذا عزیزوں دشمنان آل محمد سے اظہار بیزاری کرنا اور دشمنان آل محمد سے دشمنی کرنا، یہ غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ داری ہے اور وظیفہ ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو پوری دنیا میں شیعان حیدر کرار کو، امام زمانہ کے ماننے والوں کو قوت و طاقت عطا کرتا. کیوں مٹھی بھر حزب اللہ اسرائیل سے ٹکرا جاتی ہے؟ جانتی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے امام زمانہ کا تو وہ یہ اسرائیل ہے. اس دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے امام زمانہ کا تو وہ امریکہ ہے. ذات محترم لہذا عقیدے کے تحت، ایمان کے تحت اسرائیل سے مقابلہ ہوگا، اور جس میں عقیدہ ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں جذبہ ایثار ہو، جس میں جذبہ شہادت ہو، وہ بازی لے جاتا ہے، وہ میدان مار لیتا ہے. اسی وجہ سے حزب اللہ آج کامیاب ہے. ذات محترم لہذا غیبت امام زمانہ میں ایک ذمہ داری دشمنان آل محمد، دشمنان امام زمانہ سے دشمنی کرنا. سب سے پہلی بات یہ کہ بھائی دشمن شناسی ہے ہمارے پاس. دشمن کو ہم پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ کون کون دشمن؟ ہم کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت، بھائی 1000 بار لعنت، ہر لمحے لعنت ہو اس کے اوپر. تو کیا آج کوئی یزید موجود نہیں؟ اسی زمانے کا یزید موجود تھا. اگر یہاں پہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا جائے تو آپ کہیں بھائی یہ سیاسی نعرے نہ لگاؤ. یہ کیا ہے؟ دشمن شناسی کا نہ ہونا ہے. آج اگر زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے تو کیا وہی 1400 سال پہلے والا سن 61 ہجری والا یزید سامنے آئے گا جو امام زمانہ کا مقابلہ کرے گا، یا یہی امریکہ ہوگا جو یزید بن کر امام زمانہ کا مقابلہ کرے گا؟ ہر دور میں یزید موجود ہے، ہر دور میں یزیدیت موجود ہے، اور ہر دور میں حسینیت موجود ہے. عزیزوں ہمیں دشمن کو پہچاننا ہے. دشمن ہماری صفوں میں بھی داخل ہو جاتا ہے، ہمیں اسے بھی پہچاننا ہے، اس سے بھی دشمنی کرنی ہے، اس سے بھی مقابلہ اور مبارزہ کرنا ہے. بس عزیز زیادہ وقت نہیں لوں گا. زیارت آل یاسین میں ہے کہ یا مولائی شقی من خالفکم، کہ میرے مولا اور آقا امام زمانہ وہ شخص شقی القلب ہے کہ جو آپ کی مخالفت کرے، وسائد من اطاعکم، اور وہ شخص سعادت مند ہے کہ جو آپ کی اطاعت کرے. خدا ہم سب کو امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاشهد ما اشهدتک علی، بس اے امام زمانہ جس چیز کی میں نے گواہی دی آپ کے خدا کی بارگاہ میں گواہی دیجیے گا کہ میں نے کیا آپ سے عہد کیا ہے. وَأَنَا وَلِيٌّ لَكَ، کہ اے میرے مولا
میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بریء من اعدائے، اے میرے مولا میں آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں۔ بس غیبت امام زمانہ میں ایک وظیفہ اور ذمہ داری ہماری دشمنان امام زمانہ سے دشمنی کرنا۔ عزیزوں وقت بہت کم رہ گیا، عرض کروں کہ ایک جو وظیفہ، چوتھا وظیفہ جو امام زمانہ سے علماء کرام نے بیان کیا وہ ہے ارتباط، رابطہ قائم کرنا امام زمانہ سے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیلی فون کرو، امام زمانہ کہاں پر ہے، ان کے پاس بھی ایک موبائل ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے رابطے بہت ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، الحمدللہ ہمارے یہ جھوٹے جو پیر فقیر اور امام زمانہ کے نام پر جن کی دکانیں چل رہی ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں جو ٹیلی فون پر امام زمانہ سے بات کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ خود نمائندہ بن جاتے ہیں امام زمانہ کا۔ سپہ سالار موجود ہے پاکستان کے اندر، امام زمانہ کے لشکر کے سپہ سالار موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جلدی جلدی بھرتیاں کروائیں، وہاں پر نام لکھوائیں، وہ ویسے لوگ بھی موجود ہیں۔ بھائی چہرے پہ تمہارے ریش نہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، یعنی بے عمل ترین انسان لشکر امام زمانہ کا کیا ہے؟ سپہ سالار ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ اور کہاں گئی ہماری عقلیں، کہاں گئی ہماری بصیرت، کہاں گیا ہمارا شعور، اور کہاں گیا یہ ہماری معرفت؟ عجیب ہے، ایسے بے عمل قسم کے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ امام زمانہ کے سپہ سالار۔ اسی وجہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو جھٹلاؤ۔ عزیزوں میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ ایک ذمہ داری، بلکہ یہی بیان کر دیتا ہوں، ایک ذمہ داری غیبت امام زمانہ میں ان لوگوں کو جھٹلانا ہے کہ جو نیابت امام زمانہ کا، نیابت خاص کا کیا کریں؟ اعلان کریں، دعوے دار ہوں کہ ہم خاص امام زمانہ کے نائب ہیں۔ ان کو جھٹلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ غیبت امام زمانہ، روایات موجود ہیں جو کہے کہ میں خاص نائب ہوں امام زمانہ کا۔ ایک تو ہے نا عمومی نائبین، جیسے کہ مجتہدین سارے ہیں ہمارے، خدا ان سب کی حفاظت کرے۔ عزیزوں وہ نائبین عام ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو کہنے میں خصوصی طور پر امام زمانہ کا نائب ہوں، جھٹلاؤ اس شخص، جھٹلاؤ ایسے شخص کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ ایک اور ذمہ داری عزیزان گرامی، میں یہاں پر کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں صرف اس بات کو بیان کروں گا کہ وقت کا تعین کرنے والے لوگ بھی آج یہی جھوٹے قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ بھائی سن 2011 کے فلاں مہینے کے اندر، فلاں تاریخ کے اندر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کرو جناب؟ بس تیاریاں کرو۔ کیا کریں جناب؟ بلب خرید لو، جشن کا تیاریاں کر لو، نئے کپڑے خرید لو، اور کیا کیا احمقانہ کام جو لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم عرض کروں کہ کذب البقاتون، ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات مستند موجود ہیں کہ جس میں واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی امام زمانہ کے ظہور کا تعین کرے اس کو جھٹلاؤ، اس کی تکذیب کرو۔ غیبت امام زمانہ میں ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ آج فقط پاکستان کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا، آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر اور پوری تاریخ میں جھوٹے امام مہدی کے نام سے لوگ دعوے دار آتے رہے، مہدویت کا دعویٰ کرتے رہے، نیابت امام کا دعویٰ کرتے رہے، اور بہت سے اس طرح کے جھوٹے لوگ موجود ہیں۔ حتیٰ خود ایران کے اندر بہت سے لوگوں نے اس طرح کی دکانیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ایران کے اندر تو بہرحال اسلامی نظام ہے کہ جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا ہے، لیکن افسوس پاکستان کی سرزمین پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزوں معرفت ضروری ہے، دیکھو کبھی بھی وقت کا تعین نہ کرنا۔ ابھی رہبر نے جو آخری تقریر فرمائی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، ایک دفعہ رہبر کی بلندی درجات اور بلندی عمر کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت سے لوگ ہیں جو خود ایران کے اندر تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، رہبر کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، ان کو مثلا ایک نام دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ وہی خراسانی ہے کہ جن کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے لوگ کوئی اور نام دے دیتے ہیں، احمدی نجات صاحب کو کوئی نام دے دیتے ہیں، امام سے متصل کر دیتے ہیں۔ رہبر نے جو آخری تقریر کی ہے
جو مہدویت، تخصصی مہدویت کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، اساتذہ تھے، بڑے بڑے علماء کرام تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے رہبر نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ دیکھو کبھی بھی تطبیق نہ کرنا، جو لوگ بھی تطبیق کر رہے ہیں سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں امام زمانہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے اپنی بات کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے تو کیا بنا دیا، ہمیں تو امام زمانہ کا نائب بنا دیا، ہمیں تو امام زمانہ کا ایک بہت بڑا کمانڈر بنا دیا، وقت بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لہذا عزیزان محترم وہیں رہبر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو کسی کے اوپر بھی تطبیق نہ کرنا کہ یہ شخص مثلا امام زمانہ کا خاص فلاں نمائندہ ہے، کسی کے اوپر بھی تطبیق جائز نہیں ہے، اور اس بات کو جھٹلانا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس امام زمانہ سے کیسے رابطہ کیا جائے عزیزان محترم؟ امام زمانہ سے ارتباط کا طریقہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں. دعائے فرض امام زمانہ سے ایک ارتباط ہے. صدقہ نکالنا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے امام سے ارتباط ہے. نیک اعمال کا انجام دینا، مستحبات کا انجام دینا. میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مستحب، زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، میں حج کرنے جاتا ہوں، فرض کرنے واجب حج نہیں ہے میرا، یا عمرہ کرتا ہوں، عمرہ مستحبہ انجام دیتا ہوں. خوب یہ جتنے اعمال ہیں، میں امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، زیارت پڑھتا ہوں، یہ سارے اعمال اگر میں ہدیہ کروں امام زمانہ کو تو یہ ایک ارتباط ہے امام زمانہ سے، جو میرا اور امام زمانہ کا ایک ارتباط قائم ہو جائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس عزیز میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہو گیا. میں تقریباً 12 ذمہ داریاں لکھ کر لایا تھا کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو کسی اور موقع پر عرض کروں گا. بس آخری بات اور چند جملے یہ عرض کرنا چاہوں گا. عزیزان محترم آج 15 شعبان کی رات ہے، معرفت امام زمانہ کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا یہ شب قدر ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے. جس طرح سے وہ شب قدر ہے ماہ رمضان میں رسول خدا کے لیے، اس رات کو ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے شب قدر قرار دیا گیا. بہت بافضیلت رات ہے، بہت بابرکت رات ہے. انشاءاللہ ہم اس محفل سے اٹھیں گے، اعمال بھی کریں گے، گریہ بھی کریں گے، زمانے کے امام کو بھی یاد کریں گے. لیکن عزیزوں امام زمانہ کی نصرت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں تو ایک افسانہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لہذا ہم ایک افسانوی شخصیت کے طور پر امام زمانہ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنے وظائف کا تعین بھی کرتے ہیں. لیکن عزیزوں صرف میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں غیبت امام زمانہ میں، امام زمانہ آ کر جب ظہور کریں گے تو کیا کریں گے؟ عدل و انصاف کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. بس غیبت امام زمانہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی عدل و انصاف کی کوشش کرنی چاہیے اور ظلم اور ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے. جو شخص ظلم اور ظالم کے مقابلے کے لیے قیام نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، صحیح اور کوشش نہیں کرتا، وہ حقیقی معنوں میں امام زمانہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، منتظر نہیں ہو سکتا. حقیقی منتظر وہ ہے کہ جو زمانے کے امام کی نصرت کے لیے ظلم کا مقابلہ کرے، امام زمانہ کے دشمنوں سے مبارزہ کرے. بس اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین محفل کی جملہ حاجات کو پورا فرما. بار الہ سب سے بڑھ کر ہمیں امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ جن دوستوں نے، ہمارے آئیسو برادران نے اس بہترین محفل کا انتظام کیا ہے، بار الہ ہمارے ان کارکنوں کو، ہمارے ان مجاہدوں کو بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما. بار الہ جو لوگ آج عریضہ ڈالیں گے اور جو امام زمانہ سے ارتباط کر رہے ہیں، بار الہ ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ امام زمانہ کی دعاؤں کو ہمارے شامل حال فرما.
بار الہ امام زمانہ کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام زمانہ کے نائب برحق آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، بار الہ امام زمانہ کے انقلاب جو انقلاب ایران کے نام سے مشہور ہے، بار الہ اس کی حفاظت فرما، اور انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، بار الہ ظہور امام میں تعجیل فرما، بار الہ امام زمانہ کے ماننے والے بحرین، یمن، عراق اور لبنان جہاں کہیں بھی موجود ہیں، بار الہ پارچنار، ڈیرہ اسماعیل خان کوئٹہ اور جہاں کہیں بھی موجود ہیں، بار الہ ان کی حفاظت فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے حقیقی سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام سے جتنا دور ہوگا اتنا زیادہ وہ خسارے میں، جتنا زیادہ دور ہوگا۔ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی مشرک ہے کہ جس کو امام زمانہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کوئی علم نہیں، وہ بہت بڑے خسارے میں۔ اور جو مسلمان ہو لیکن زمانے کے امام کو نہ مانے، نہ پہچانے، معرفت نہ رکھے، اطاعت نہ کرے، وہ اور زیادہ خسارے میں ہیں۔ تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اور اس سے اگلا اسٹیپ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے کے امام کی امامت کا دم بھرتے ہیں اور پیروکار ہیں، یعنی میں اور آپ، لیکن اس کے باوجود اگر ہم زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھیں، ہمیں معلوم نہ ہو کہ زمانے کے امام کی مشکلات کیا ہیں، امام ہم سے چاہتا کیا ہے، امام نے ہمارے وظیفے کا تعین کیا فرمایا ہے، غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، آیا ہم صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم 12ویں امام کے ماننے والے ہیں اور بس، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہماری؟ یا زیادہ سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ میں ہم دعائیں اللہم کل ولیک فرج جو ہے وہ پڑھ لیں اور بس ذمہ داری ختم، یا اس کے بعد صدقہ دے دینا۔ لہذا یہ بھی ذمہ داری ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن عزیزوں ذمہ داریاں اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں چند نکات کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ 20 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ عزیزوں، علماء کرام نے چند وظیفوں کا تعین کیا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں پھیلاتا ہے۔ خدا وسیلہ بناتا ہے مخلوقات کی زندگی کو چلانے کا، لہذا آج ہم سب اسی ہستی کے دسترخوان پر جمع ہیں۔ عزیزوں، وقت بہت کم ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے اعمال میں انجام دینے، اور یقیناً اعمال میں سے ایک افضل ترین عمل خود معرفت امام زمانہ کا حصول ہے۔ لہذا یہ بھی انشاءاللہ اسی عمل کا حصہ ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے آنے میں راستے میں مشکلات کی وجہ سے، لہذا میں مختصراً چند جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھو عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ اگر کوئی ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، تو سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان کا اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچاننا، امام زمانہ کی معرفت نہ رکھنا۔ فضل محترم، سب سے پہلے عرض کروں گا کہ اس محفل کے مہمان خصوصی انشاءاللہ صاحب العصر والزمان، آج ہم سب یہاں آئے ہیں تاکہ اس ہستی کی یاد اپنے ذہن میں، اپنے دل میں زندہ کر سکیں کہ جس کے وجود سے، جس کی برکتوں سے ہمارا وجود باقی ہے۔ آج یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ امام زمانہ کے وجود سے قائم ہے۔ ہمارے اعتقادات کے مطابق
زمانے کا امام وہ ہستی ہوتا ہے، حجت خدا وہ ہستی ہوتا ہے کہ جس کے وسیلے سے خدا کائنات کے چرخ کو امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کے لیے مسلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة انتظار الفرج والسبب. درود بھیجے محمد والے محمد.